يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا قرآن حکیم میں ارشاد گرامی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس بندے کو آگ سے دور کر دیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے حقیقی کامیابی کے بارے میں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے تم لاکھ چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتے رہو، لیکن حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اخروی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر اخروی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے ایمان لے کے آنا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ پہلی چیز ہے ایمان لانا، اور دوسری چیز ہے ایمان لانے کے بعد اپنا محاسبہ کرنا، اور تیسری چیز ہے اعمال صالحہ۔ ایمان ہو، شب و روز اپنا محاسبہ ہو، اور اعمال صالحہ کا ساتھ نور اور روشنی ہو، بندے کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ پہلی چیز ہے ایمان۔ عزیزان گرامی، ایمان وہ ایک دولت ہے کہ جس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ذرہ بھر بھی ایمان بندے کے دل کے اندر موجود ہوا تو اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت کا دخول مل جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ تم جہنم سے ان بندوں کو نکالو، اخرجوا من النار من کان فی قلبہ وزن دینار من ایمان، کہ جن کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر ایمان موجود ہے، ان کو نکال لیا جائے گا۔ پھر ارشاد ہوگا اخرجوا من النار من کان فی قلبہ وزن نصف دینار من الایمان، ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لو جن کے دل کے اندر نصف دینار کے برابر ایمان ہے۔ اور پھر ارشاد ہوگا جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال لو
جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہے ایک ذرہ کے برابر، ایک ذرہ ایمان بھی ہے، اس سے ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا۔ گویا ایمان جہنم کی تاریکیوں کے اندر بھی ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اگر کسی آدمی کے پاس اس ایمان کی معمولی سی ایک ذرہ برابر بھی چمک محسوس ہوئی، اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور اب جانتے ہیں کہ ذرے کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ ذرے کا وزن تلاش کرنے کے لیے آپ ایک کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں، اور صرف ایک شگاف سے اگر روشنی کی کرن اندر داخل ہو رہی ہے، اس روشنی کی لہر کے اندر آپ کو بڑے معمولی سے ذرات حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اگر آپ اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہیں تو ان کا وزن بھی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ جو ذرات حرکت کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں ذرہ۔ جب اتنے معمولی مقدار کے اندر ایمان کی یہ کیفیت ہے تو جس بندے کا دل ایمان سے روشن ہے اس بندے کا اللہ کے ہاں کتنا مقام و مرتبہ ہو۔ ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور بڑھتا ہے اعمال صالحہ کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے۔ اور جب بندہ نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ ایمانی کاموں کے اندر لذت پانے لگ جاتا ہے، اسے نماز پڑھنے میں طمانینت ملتی ہے، اسے روزہ رکھنے میں تسکین ملتی ہے، اسے نیکی کا کام کرنے پر طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی لذت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں اگر کسی بندے کے اندر موجود ہوئیں وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے ذائقہ کو محسوس کرے گا۔ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم شہد کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں، ہم گرمی کی تپش کو محسوس کرتے ہیں، ہم سردی کی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہیں، ہم پھولوں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی ایمان کی بھی ایک حلاوت، ایک شرینی اور ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تین باتیں اگر کسی بندے کے اندر موجود ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ فرمایا پہلی چیز ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیگر تمام محبتوں سے بڑھ کے ہو۔ اور دوسری بات ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی بندے سے بھی محبت کرے تو اس محبت کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے، کہ جب اس کی محبت کا یہ مقام ہو کہ باقی ساری محبتیں نیچے ہیں اور اللہ کی محبت بلند ہے، اور یہ محبت کا مقام یہاں تک چلا جائے کہ بندوں سے محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہو۔ فرمایا اس جگہ پر یہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ گناہ کی طرف جانے میں، کفر کی طرف جانے میں ایسے ہی گھٹن محسوس کرتا ہے جیسے اس کو گھسیٹ کے آگ میں لے جایا جا رہا ہو۔ ایک تو یہ نا کہ گناہ کی طرف جانے میں بندے کو بڑی آسانی دکھائی دیتی ہے، ایک یہ ہے کہ جب اس کی کیفیت یہ بن جائے کہ گناہ اسے ایسے محسوس ہو کہ جیسے مجھے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے۔ فرمایا جب یہ کیفیت ہوتی ہے بندہ ایمان کی لذت کو پاتا ہے۔ ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، اس دولت کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ایمان کو متاثر کرتے ہیں، گناہ متاثر کرتے ہیں، گناہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں، گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے دل پر۔ اور بعض گناہ تو ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے بعض دفعہ بندے کے دل سے ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ زنا کرتے ہوئے وہ مومن بھی ہو، اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور جب چور چوری کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ چوری کرتے ہوئے وہ مومن ہو، بلکہ جب وہ چوری کا ارتکاب کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شراب پیتے وقت وہ مومن بھی ہو، اس وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث میں اس کی وضاحت یوں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا زنى الرجل، جب بندہ زنا کرتا ہے، خرج منہ الایمان، ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ وکان علیہ کالظلہ، اور ایمان اس کے اوپر ایک چھتری کی مانند ہوتا ہے۔ حتی اذا انقطع رجع الیہ الایمان، جب وہ گناہ کے ارتکاب سے پیچھے آتا ہے تب ایمان اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ ایمان جو ہے، اتنی قیمتی دولت گناہوں کے ارتکاب سے بندے کے دل میں کمزور ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب ایمان دل سے نکلتا ہے، بھلے سے چند لمحات کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس وقت بندہ ایمانی دولت سے محروم ہے، اس کے گردا گرد جو ایمان کا دائرہ ہے، ایمان کا حالہ ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے وقت میں وہ گناہ کی تاریکی کے اندر ہوتا ہے، اور پھر شیطانی قوتیں پوری توانائی کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور یہی وہ موقع ہے جب اس سے ایمان کی لذت چھن جاتی ہے، جب اس کی گناہ کی ہوس بڑھ جاتی ہے، پھر اسے نیکی کی بجائے گناہ کے اندر لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا ایمان اس وقت بلند ہوتا ہے جب ہم نیکی کرتے ہیں اور گناہ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ ایمان دل کے اندر اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے، دل کے اندر ایمان کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں ایمان کس مقام پر ہے، کس درجہ پر ہے؟ آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایمان کس کیفیت میں ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے، ایمانی کیفیت جانچنے کے لیے بندے کو اپنے دلی رجحان کی طرف غور کرنا چاہیے۔ نیکی اور بدی کے اعتبار سے اس کا دلی رجحان کس طرف ہے؟ اگر دلی رجحان گناہ کی طرف زیادہ ہے تو سمجھ لے کہ دل کے اندر ایمان کمزور ہے، اور اگر دلی رجحان نیکی اور تقوی کی طرف زیادہ ہے تو دل کے اندر ایمان مضبوط ہے۔ اس لیے کہ جب بندے کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کی گناہ کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، اور جب دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس وقت اسے گناہ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے۔ آواز ہلکی رہنے دیں۔ کہ جب دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، بندے کے دل میں گناہ کھٹکتا ہے، بدی اور برائی اس کے دل کے اندر کھٹکتی ہے، لیکن جب ایمان نہ ہو بندہ گناہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل، مومن آدمی اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے۔ یخاف ان یقع علیہ، اسے ڈر ہے کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، یعنی اپنے گناہ سے اتنا لرزتا ہے، اتنا ڈر ہوتا ہے۔ سوچئے کہ کیا ہمارے دل کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے اتنا لرزتا ہو، اتنا ڈرتا ہو کہ ان گناہوں کا وبال میرے اوپر اس طرح سے گر جائے گا جیسے یہ پہاڑ ہے۔ اور فرمایا وہ فاجر آدمی وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، فاجر آدمی گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے ایک مکھی اڑ کے آئی اور اس کی ناک کے پاس سے گزر گئی۔
وَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا، اور اس نے اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کر دیا، بس، یعنی وہ گناہ کی شدت کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا انکم لتعملون اعمالا وہی ادق فی قلبکم، کہ بلا شبہ تم کچھ ایسے اعمال کرتے ہو کہ وہ تمہارے دلوں میں، تمہاری آنکھوں میں اتنے باریک ہیں جیسے بال باریک ہوتا ہے، لیکن ان گناہوں کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہلاکت خیز گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ یعنی بعض دفعہ بندے کو گناہ کی ایسی عادت پڑتی ہے، وہ گناہ کو سمجھتا جیسے جائز ہے، وہ روٹین کے مطابق اس گناہ کو کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اور جب دل میں ایمان ہو، معمولی سا گناہ بھی ایک شہتیر کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن اب دل میں ایمان کمزور ہے، پھر بڑے سے بڑے گناہ بھی بندے کو بڑے معمولی سے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایمانی کیفیت کو جانچنے کی دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کو غور کرنا چاہیے، وہ دیکھے واعظ و تذکیر کی مجلس کے اندر، درس حدیث کے اندر، خطبہ جمعہ کے اندر اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ ایسے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ مومن لوگ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، مومن لوگ جب قرآن حکیم کی تلاوت سنتے ہیں، درس اور واعظ سنتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے درس و واعظ کو بھی ذکر کہا ہے، نہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے لیے اذان کہی جاتی ہے تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور مسجد کے اندر اللہ کا کون سا ذکر ہو رہا ہے؟ یہی درس و واعظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس درس کو، اس واعظ کو اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ فرمایا ایمان والے ایسے ہیں جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے میری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر تو ایسی مجالس کے اندر ہمارا ایمان واقعتاً بڑھتا ہے، اگر ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر رونا آتا ہے، اگر دل کے اندر رکت پیدا ہوتی ہے، اگر گناہوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارا دل جو ہے ایمان والی کیفیت کے اندر ہے۔ لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھنا صحابہ اکرام میں بڑی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گلی سے گزر رہے تھے، اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہمارے دل میں رکت ہوتی ہے، ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، لیکن جب ہم اس مجلس سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں میں آتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے ایمان کی یہ کیفیت نہیں رہتی۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کے لرز گئے، ڈر گئے، مدینہ کی گلیوں میں بآواز بلند کہتے ہوئے جا رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے قریب سے گزرے، کہنے لگے حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گئے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم وہاں سے آ جاتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت اور ہوتی۔ ابو بکر نے بھی اپنے دل کو ٹٹولا، کیفیت تو یہی نظر آئی، وہ بھی یہی الفاظ کہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، گھبرائے ہوئے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو منافق ہو گئے، جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب وہاں سے آ جاتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حنظلہ اگر یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہاری کیفیت وہی رہے جو میری مجلس کے اندر کیفیت ہے، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں، تمہارے بستروں پہ، تمہارے راستوں پہ، تمہارے گھروں میں، بازاروں کے اندر فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں۔ لیکن صحابی یہاں کیا بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہماری ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہی ایک مومن آدمی کی علامت ہے کہ جب وہ ایسی مجلس میں ہو کہ جس جگہ ایمانیات کی باتیں ہیں، جہاں درس و تذکیر کی باتیں ہیں، ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، اگر ہم ایسی مجالس سے اپنے دامن کو جھاڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہماری کیفیت کچھ بھی نہیں بدلتی ہے، ہم ایک روٹین کے طور پہ خطبہ جمعہ سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں پر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھیں؟ الم یان للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا؟ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ ایمان والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ مشہور امام گزرے ہیں سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب ایک ڈاکو تھے، ان کی چوری اور رہزنی کی وارداتوں سے لوگ اس راستے پہ جانے سے ڈرتے تھے جس جگہ فضیل بن عیاض کا ڈیرا تھا۔ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلے کسی عورت سے ملاقات کے لیے، جب مطلوبہ مکان پہ پہنچے اور عقبی دیوار سے کمند کو اوپر پھینکا، اپنے بازوؤں کا سہارا لے کے اوپر چڑھے اور اس گھر میں داخل ہونے ہی لگے تھے کہ قریبی کسی گھر سے آواز آئی۔ کوئی بندہ اس وقت قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ دیکھو نا، رات کی تاریکی میں کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور رات کی تاریکی میں کچھ اللہ کے سامنے اشکوں کی مالا بروتے ہیں، کچھ اس کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہیں۔ کوئی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں پر، ایمان والوں پر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ سیدنا فضیل بن عیاض یہ آیت سن کے رک گئے، لرز کے رہ گئے اور کہنے لگے، بلا یا ربی قد آن، بلا یا ربی قد آن، اے رب کیوں نہیں وہ وقت آ پہنچا ہے؟ نیچے اترے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے کہنے لگے، الہ العالمین تو آج مجھے معاف کر دے، میں باقی ساری زندگی بیت اللہ کے پڑوس میں تیری عبادت کرتے ہوئے گزار دوں گا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب کے اندر نقل کیا ہے کہ فضیل بن عیاض ایک کھنڈر کے اندر اسی رات اللہ کے سامنے رو رہے تھے۔ ایک قافلہ قریب سے گزرا، قافلہ والوں میں سے ایک آدمی نے کہا، یہاں سے جلدی نکل جاؤ، اس راستہ پہ فضیل بن عیاض کا ڈیرا ہے، وہ سب مال و اسباب لوٹ لیتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ احساس جرم تھا کہ آج انہیں بار بار ڈس رہا تھا۔ دل میں کہنے لگی اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، انا اصعب اللیل بالمعاصی، اے فضیل میں تو راتوں کی تاریکی میں گناہ کرتا ہوں اور لوگ میرے گناہوں سے پناہ مانگتے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے اس راستے پہ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہاں سے نکلے، پھر کھدر کا لباس پہن کے ساری زندگی بیت اللہ کے پڑوس میں گزار دی۔
بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر